مساجد کو وقت دیا جائے اور گھروں میں مسجد بنائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ نمازیں گھروں میں پڑھا کرو، گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ صحابہ کرام کے دور میں گھروں میں جگہ متعین ہوتی تھی کہ یہ مسجد ہے، وہاں اس کو پاک رکھتے تھے، اس کو خوشبو لگا کے رکھتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے۔ ایک صحابی تھے نبینا تھے، ایک صحابی تھے موٹے تھے، احادیث میں دونوں کا تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا کہ یا رسول اللہ بسا اوقات بارش ہو جاتی ہے، نبینا ہوں نہیں آ سکتا۔ موٹے نے بھی اپنا عذر بیان کیا کہ اتنی بڑی جسامت ہے، میں مسجد نبی میں بسا اوقات نہیں آ سکتا، تو آپ مہربانی کر کے ہمارے گھر جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں برکت کے لیے نماز پڑھ لیں تاکہ پھر ہم وہاں اپنی نماز پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کون سی جگہ تم نے متعین کی ہے؟ انہوں نے بتلایا یا رسول اللہ یہ جگہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نفل ادا کیے کہ وہ جگہ برکت والی بن گئی، صحابہ کے وہاں نماز پڑھتے تھے۔ آج ہم اپنے گھروں میں ہم نہیں جگہ رکھتے، کرائے کا مکان ہے، پھر اپنا مکان ہے، پھر بڑی کوٹھی ہے، پھر بہت کم کوئی ہزاروں میں ایک بندہ ہے جو کہیں نظر آئے کہ اس نے ایک کمرہ نماز کے لیے مختص کیا ہو کہ یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، یہاں بیٹھ کر گھر والے نماز پڑھیں گے۔ یہ ہمارے ہاں رواج ختم ہو گیا۔ جن کو اللہ نے جگہ دی، چلو جن کے پاس جگہ نہیں مجبوری ہے، پھر بھی وہ کوشش کرے ایک جائے نماز کی جگہ کم از کم بندہ رکھ لے کہ یہاں نماز پڑھا کریں گے۔ چلو زیادہ جگہ نہیں رکھی جا سکتی تو یہ ایک برکت کا ذریعہ ہے، برکت کا سبب ہے۔ ہم نے گھروں کو قبریں بنا لیا کہ گھروں میں نیک کام ہوتے ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں۔ نفل نماز تو پڑھتی نہیں ہے، بس کبھی فرض پڑھ لیا گھر میں یا مسجد میں۔ انسان گھروں میں نفل پڑھے، گھروں کو آباد کرنے کے لیے، برکت کے لیے۔ صحابہ کرام کی عادت ہوتی تھی کہ اگر کبھی جماعت سے رہ گئے تو پھر واپس گھر جاتے، گھر والوں کو جمع کر کے جماعت کرتے تھے۔ گھر والوں کو جمع کیا پھر جماعت کرتے تھے تاکہ چلو مسجد کے ثواب سے محروم رہ گئے تو جماعت کے ثواب سے تو محروم نہ رہیں۔ آج ہماری علمی یہ حالت ہے کہ ہم تو جماعت کروا ہی نہیں سکتے۔ ہمارے اندر کتنی کمزوری آ گئی کہ اگر ہم سفر میں ہیں، 2-4 بندے موجود ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہیں سفر میں جاؤ تو لوگ اپنی اپنی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ کوئی جماعت کرانے والا ہوتا ہی نہیں ہے۔ دین کے علم کے لیے ہم کتنے کمزور ہو گئے، ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا، نماز نہیں آتی۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان جہاں 2-4 ہیں تو اکیلے نماز نہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اکیلے نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہمارے گھروں کا کیا ماحول ہے؟ مہمان آئے ہوتے ہیں، رشتہ دار آئے ہوتے ہیں، بیچ میں کچھ نمازی ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، جی ہو گیا، وضو کیا، اس نے پڑھی وہاں، اس نے وہاں پڑھی، ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ نہیں کہتے کہ چلو ہم 4 بندے ہیں، چاروں نے نماز پڑھنی ہے، مسجد نہیں جا سکتے تو یہاں جماعت کر لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ قاری ہو یا مولوی ہو تو جماعت نہیں، جس کو صحیح نماز آتی ہے اس کو بندہ آگے کر لے، چل بھائی جماعت کروا لے، جو صحیح پڑھتا ہے اس کو آگے کر لو۔ داڑھی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اگر سب داڑھی منڈے ہیں تو بغیر داڑھی والا بھی امام بن سکتا ہے۔ داڑھی والا علم والا موجود ہو، پھر بغیر داڑھی والے کے لیے اجازت نہیں ہے، پھر داڑھی والے کو آگے کرو۔ لیکن جہاں جب دیکھو سب کی داڑھی نہیں ہے تو وہاں جماعت کو تو مت چھوڑو۔ داڑھی نہ رکھنا اپنا گناہ ہے، جماعت چھوڑنا الگ گناہ ہے۔ تو انسان دیکھے یار یہ اچھا پڑھتا ہے، اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نماز اس کو صحیح آتی ہے، اس کو کہہ دیا بھائی ہم وضو کرتے ہیں، آپ جماعت کراؤ۔ یہ ہمارے ہاں یہ طریقہ ختم ہو گیا کہ ہم گھر میں بھی 2-4-8 بندے ہوتے ہیں، گھر میں انسان جب ہو تو لیڈیز کو پیچھے کھڑا کر دے، آگے خود کھڑا ہو، پیچھے مرد ہوں، پیچھے لیڈیز ہوں، اور اگر مرد نہیں ہیں تو آگے خود کھڑا ہو، پیچھے لیڈیز کو کھڑا کر دے۔ ایسے بھی جماعت ہو سکتی ہے، مرد آگے کھڑا ہو، پیچھے لیڈیز کو کھڑا کرے اور جماعت کروائے، اللہ جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کوشش کرے مسجد میں نماز ادا کرنے کی، لیکن اگر کسی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا یا مسجد میں جماعت ہو گئی، لیٹ ہو گیا،
تو گھر میں اکیلے پڑھنے سے انسان جماعت کی عادت بنائے. یہ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی. انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے تو انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور بچوں کو گھر والوں کو جمع کر کے جماعت کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی موجود ہے. ایک مرتبہ لیٹ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور وہاں جماعت کرائی. نفلوں کی بھی گھر میں جماعت کرتے تھے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو انسان نماز کے ذریعے مساجد کو آباد کرے, اپنے گھروں کو آباد کرے. نماز کا سارا عمل, نماز کی تیاری سے لے کر نماز کے اختتام پر ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے, اور ہر عمل پر اللہ تبارک و تعالی انسان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے بار بار تعلق جڑتا ہے. 5 بار ہم اللہ کے دروازے پر آتے ہیں, اللہ کے گھر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو صبح و شام اللہ کے گھر آتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے. تو جب آئیں گے ہم ہفتے بعد تو مہمان نوازی بھی اتنی کم تیار ہوگی. جب روز آئیں گے تو ہمارے لیے مہمان نوازی روزانہ تیار ہوگی. ایک حدیث میں موجود ہے کہ جب تم جنت کے باغات میں جاؤ تو وہاں سے میوے کھایا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کے باغات, فرمایا مسجدیں. صحابہ نے عرض کی میوے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں اور وہاں بیٹھ کر عبادت کرنا جنت کی نعمتوں کا کھانا ہے. کہ وہ ہمارے لیے پھل مہمان نوازی جنت میں تیار ہوگی جو وہاں اللہ ہمیں نعمتیں عطا کرے گا. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.